ملک شاہ کے اچانک انتقال کے بعد ملک شاہ کے بیٹوں اور بھائیوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ملک شاہ کے انتقال کے بعد برقع رخ سلطان بنا یا پھر ترکان خاتون کا 4 سالہ بیٹا محمود۔ برقع رخ کی ماں زبیدہ خاتون کا قاتل کون تھا؟ برقع رخ کی کس کس بھائی اور چچا سے جنگ ہوئی؟ ملک شاہ کے انتقال کے بعد سلجوقی سلطنت کتنے حصوں میں بٹ گئی؟ ملک شاہ کے بیٹوں کی لڑائی میں بیت المقدس کیسے صلیبیوں نے فتح کر لیا؟ عظیم سلاجقہ فتوحات اور حکمرانی دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا چکی تھی۔ طغرل بیگ اور الپ ارسلان سے ملنے والی وراثت کو ملک شاہ نے مزید عروج بخشا۔ مشرق و مغرب میں فتح و نصرت کے علم گاڑتا ملک شاہ بھی بالآخر موت کے آگے ہار گیا۔ محض 39 سال عمر پانے والا جری شیر ملک شاہ اپنے رب کی جانب لوٹ چلا تھا۔ ملک شاہ نے برقع رخ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن ملک شاہ کی اچانک وفات کے بعد ترکان خاتون نے اپنے کمسن بیٹے محمود کو ملک شاہ کا جانشین بنانے کی کوشش اور سازش شروع کر دی۔ ترکان خاتون کی خوش قسمتی تھی کہ ملک شاہ کا انتقال پایہ تخت سے بہت دور بغداد میں شکار کے لیے جاتے ہوئے ہو گیا۔ یہیں سے ترکان خاتون کے شاطر دماغ نے ملک شاہ کے اقتدار پر قبضے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ترکان خاتون بے پناہ دولت کی مالک تھی۔ اس نے مال و زر کی بنیاد پہ کئی سلجوق امرا کو خرید لیا تاکہ وہ برقع رخ کے بجائے اس کے چھوٹے بچے محمود کو حکمران بنانے میں اس کا ساتھ دیں۔ ترکان خاتون بخوبی جانتی تھی کہ کیسے ملک شاہ کی موت کی خبر کو لوگوں سے چھپانا ہے، کیونکہ برقع رخ کو علم ہونے کی صورت میں اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ترکان خاتون نے امرا میں رقوم کی تقسیم کے بعد ملک شاہ کی انگوٹھی اصفہان میں واقع قلعے دار کو اس شاہی پیغام کے ساتھ بھجوا دی کہ سلطنت کے حکم کے مطابق برقع رخ کو گرفتار کر کے قید کر لیا جائے۔ ترکان خاتون نے اپنا منصوبہ تاش کے پتوں کی طرح چھپا کر رکھا۔ بغداد میں عباسی خلیفہ مقتدی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مقتدی سے کر دیا تاکہ اس کے کمسن بیٹے کی حکمرانی میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ یہ کھلا راز تھا کہ 4 سال کا بچہ محمود برائے نام سلطان ہوگا، جبکہ اصل حکمرانی اس کی والدہ ترکان خاتون کے پاس ہوگی، جو پہلے ہی سلجوق امرا کو خرید چکی تھی۔ عباسی خلیفہ مقتدی جامع اوصاف رکھنے والا، نیک صفت، عادل حکمران تھا۔ دین کے ساتھ دنیاوی معاملات بھی بخوبی سمجھتا تھا۔ خلیفہ مقتدی کی ترکان خاتون کی بات ماننے کی کچھ وجوہات تھیں، جس کی بنیاد پہ خلیفہ مقتدی نے محمود کو ملک شاہ کے جانشین کے طور پہ تسلیم کیا۔ دراصل اس زمانے میں سلجوق بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ اسی بنیاد پہ ملک شاہ اکثر بغداد کے معاملات میں مداخلت کیا کرتے تھے۔ ملک شاہ نے خلیفہ بغداد پہ حاوی ہونے کی مسلسل کوششیں کیں، لیکن مقتدی نے ملک شاہ کی ایسی تمام کوششوں کو کامیابی اور بصیرت کے ساتھ ناکام کیا کہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ پھر ترکان خاتون کے سازشی ذہن سے بھی مقتدی خوب واقف تھا۔ خلافت کو مصائب و مشکلات اور ترکان خاتون کے شر سے بچانے کے لیے مقتدی نے مناسب سمجھا کہ محمود کو ملک شاہ کا جانشین تسلیم کرنا بہتر ہوگا۔ اس سے سلجوق اور عباسی خلافت کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور کسی جنگ کا خدشہ بھی نہیں رہے گا، اور خلافت کا مرکز یعنی بغداد اطمینان سے اپنے سیاسی امور نمٹا سکے گا۔ ان معاملات کو تیزی سے نمٹانے کے بعد ترکان خاتون ملک شاہ کی لاش لے کر اصفہان پہنچی، جہاں کے ایک مدرسے میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ترکان خاتون کا اب تک کا سارا منصوبہ نہایت کامیابی کے ساتھ منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سلجوقی فوج میں ملک شاہ کا وفادار دستہ، جسے نظامی غلام کہا جاتا تھا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، ان سے ملک شاہ کی وفات کی خبر مخفی نہ رہ سکی۔ جو ہی انہیں ملک شاہ کے انتقال کی اطلاع
اور اس کے بعد کے حالات کا پتہ چلا، نظامی غلاموں نے برق یارق کو اصفہان کے قلعے میں زندان سے چھڑا لیا۔ اقتدار ملنے سے پہلے ہی برق یارق کی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ برق یارق ہزاروں نظامی دستے کی قیادت کرتا رے پہنچا، جہاں تخت نشینی کے مراسم ادا کیے گئے۔ اصفہان سے ترکان خاتون نے برق یارق سے اقتدار چھیننے کے لیے فوج روانہ کی، لیکن ترکان خاتون کے کئی فوجی افسر برق یارق کے ساتھ مل گئے۔ مزید سپاہی ملنے سے برق یارق کی طاقت اور اعتماد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، اور برق یارق نے اپنے چاقو چوبند دستوں کے ساتھ اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ ترکان خاتون کو شکست ہوئی، برق یارق کو فتح ہوئی۔ ترکان خاتون سازشوں سے پھر بھی باز نہیں آئیں، اور اس نے ملک شاہ کے چچا زاد بھائی امیر اسماعیل کو اپنے ساتھ شادی کی تما دلا کر ملا لیا۔ حالانکہ امیر اسماعیل برق یارق کا سگا ماموں تھا، اس نے برق یارق پر فوج کشی شروع کر دی، لیکن اس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے چند دن بعد ترکان خاتون کا انتقال ہو گیا۔ ترکان خاتون کے انتقال کے بعد برق یارق نے محمود سے صلح کر لی، لیکن چند سال کے بعد ہی محمود کا بھی چیچک کی بیماری سے انتقال ہو گیا۔ لیکن ان سب سے پہلے جب ترکان خاتون اور برق یارق کے آپس میں شدید اختلافات جاری تھے، سلجوق سلطنت کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک شاہ کا بھائی تتش ارسلان، جو ملک شاہ کے انتقال کے بعد شام اور الجزیرہ کا خود مختار حکمران بن گیا تھا، اس نے تخت رے پر قبضے کے لیے فوج کشی شروع کر دی۔ برق یارق نے نہ صرف اس کا سامنا کیا بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا۔ برق یارق کا فتح کردہ خراسان اس کے تیسرے بھائی سنجر کی حکمرانی میں آ گیا۔ سنجر بن ملک شاہ اپنے چچا سلطان ارسلان ارغون کے قتل کے بعد خراسان کا حکمران بنا۔ سنجر کو یہاں کی حکمرانی برق یارق کی وجہ سے ملی، اور سنجر خراسان میں 21 سال تک سلجوق سلطنت کے نائب کے طور پر حکومت کرتا رہا۔ یہ 2 مہمات جاری تھیں کہ برق یارق کے وزیر موحد الملک، جس کو برق یارق نے معزول کر رکھا تھا، اس کے سوتیلے بھائی سلطان محمد تپار کو بغاوت پر اکسایا اور اس کو برق یارق کے سامنے کھڑا کر دیا۔ برق یارق کو اطلاع ملی کہ سلطان محمد تپار رے پر قبضہ کر رہا ہے، تو وہ تیزی سے وہاں روانہ ہوا، لیکن جب تک برق یارق رے پہنچتا، سلطان محمد تپار نے رے پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران رے میں برق یارق کی والدہ زبیدہ خاتون، جو اس وقت محل میں ہی موجود تھیں، وزیر موحد الملک نے گرفتار کروا کر مروا دیا۔ برق یارق کی ساری زندگی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے سوتیلے بھائیوں اور چچا سے جنگ میں گزری۔ جتنی مشکلات کا سامنا برق یارق نے ہمت و استقلال سے کیا، کوئی اور ہوتا تو کب کا حالات سے سمجھوتا کر کے ہتھیار ڈال دیتا۔ دراصل یہ وہ دور تھا جب لگ بھگ 60 سال تک عروج پانے والی سلجوق سلطنت 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد مختلف علاقوں میں سلجوق نوابوں اور عمرا نے خود مختاری حاصل کر لی۔ ملک شاہ کے ورثہ میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں سلطنت مزید تقسیم ہوتی چلی گئی۔ ملک شاہ کے دونوں بیٹوں برق یارق اور سلطان محمد کے درمیان 5 جنگیں ہوئیں۔ جو فریق غالب آتا اپنے نام کا خطبہ بغداد میں جاری کرا دیتا۔ اس مسلسل جنگ اور خون ریزی سے ملک میں امن و امان نام کی کوئی چیز نہ رہی، اور دوسری حکومتیں سلجوقیوں کے سامنے دلیر ہو گئیں۔ باہمی جنگوں کا مرحلہ جاری تھا کہ اس دوران عالم اسلام کا درد رکھنے والے علماء صالحین اور اہل الرائے نے بیچ میں پڑھ کر دونوں بھائیوں میں صلح کرا دی۔ اس صلح کے نتیجے میں برق یارق کو سلطان عراق اور محمد کو آذربائیجان کا حاکم تسلیم کر لیا گیا۔ 1097 سے 1105 عیسوی تک برق یارق کے اقتدار کے 11 برس اپنے بھائی محمد تپار سے لڑائیوں میں گزر گئے۔ سلطان محمد بن تپار سے صلح کے بعد اسے قدر سکون میسر آیا، مگر تب تک وہ اپنی عمر پوری کر چکا تھا۔ برق یارق ان خطرناک مہمات کے ساتھ مختلف پیچیدہ امراض میں مبتلا ہوا، اور بغداد کی طرف سفر کے دوران وہ جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ انتقال کے وقت اس کی عمر صرف 25 سال تھی، لیکن ان سب آپس کی لڑائیوں کا نقصان
عالم اسلام کو ہوا۔ عظیم سلاجقہ سلطنت اب 5 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک تو وہ سلجوقی تھے جو اپنے آباء و اجداد کے اصل مرکز مرو میں تخت نشین ہوئے اور وسط ایشیا اور خراسان کے انتظام کو سنبھالا۔ وہ سلاجقہ خراسان بنے جن سلجوقیوں نے رے کو مرکز قرار دے کر ایران و عراق پر حکومت کی۔ وہ سلاجقہ عراق کے نام سے موسوم ہوئے۔ جن شہزادوں نے ایشیائے کوچک پر خود مختار حکومت قائم کی وہ سلاجقہ روم کہلائے، اور شام اور الجزیرہ میں حکومت قائم کرنے والے سلاجقہ شام اور الجزائر کہلائے۔ جس لمحے عظیم سلجوقی سلطنت کے وارث آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، تب مسلمانوں کے پرانے دشمن اور مسلم فاتحین سے پے در پے شکستوں کے زخم کھانے والے صلیبی حکمران بڑی دلچسپی سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی آپسی جنگ میں انہیں کچھ امید کے چراغ روشن ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ یروشلم کو مسلمانوں سے واپس لینے کا خواب انگڑائی لے رہا تھا۔ صلیبی حکمران بخوبی جانتے تھے کہ متحد اور طاقتور مسلمانوں سے جنگ ان کے لیے تباہی کا پیغام ہے، مگر باہمی جنگ و جدل اور اختلاف میں پڑے منتشر مسلمانوں سے قبلہ اول چھین لینا زیادہ مشکل نہیں۔ یہی وجہ تھی 1097 عیسوی میں گواڈفرے کی قیادت میں صلیبیوں نے قونیہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں موجود امیر قلیچ ارسلان نے روایتی بہادری، ہمت اور شجاعت سے صلیبیوں کا مقابلہ شروع کر دیا، مگر 10 لاکھ کے صلیبی لشکر کے سامنے امیر قلیچ ارسلان کا زیادہ دیر تک کھڑے رہنا ممکن نہ تھا۔ امیر قلیچ ارسلان کی شکست نے صلیبیوں کے حوصلے کو گویا آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ صلیبی نئے عزم و ولولے کے ساتھ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ ملک شاہ کی اولاد آپس میں لڑ رہی تھی۔ صلیبی لشکر کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ صلیبیوں کا دیرینہ خواب گویا تکمیل کے قریب تھا۔ صلیبی لشکر فتح کے شادیانے بجاتا ارض قدس پر پہنچ چکا تھا۔ بیت المقدس ان کے گھیرے میں تھا۔ صلیبی لشکر شہر کا محاصرہ کر چکا تھا۔ پھر فاتحانہ انداز میں صلیبی لشکر یروشلم میں داخل ہوا تو ان کا جذبہ انتقام عروج پہ تھا۔ یروشلم میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ بیت المقدس خون میں رنگا جا چکا تھا۔ مسلمانوں کے خون سے ارض قدس رنگین ہو چکی تھی۔ ان کا گرم، تازہ اور مظلوم خون بہتا رہا۔ صلیبی لشکر کی وحشت نے ہر طرف آگ و خون کا کھیل کھیلا۔ 1099 عیسوی میں جب صلیبی ارض قدس فتح کر چکے تھے تو 70,000 مسلمانوں کے لاشیں شہر میں کٹے پھٹے پڑے تھے۔ لاشوں کو دفنانے والے ناپید تھے۔ مسلمان اور یروشلم کے محافظ ملک شاہ کے بیٹے آپس میں لڑ رہے تھے۔ مظلوم مسلمانوں کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ خدائے واحد کے آگے فریاد کر رہے تھے۔ آہو بکا تھی، گریہ زاری تھی کہ خدایا کوئی مددگار بھیج کہ ہمیں اس جبر سے نجات دے۔ ملک شاہ کی اولاد کی جنگوں سے فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے شام میں 4 مختلف صلیبی ریاستیں قائم کر دیں جو مسلمانوں کی وحدت کے لیے بڑے خطرے کی علامت بن چکی تھیں۔